اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الزمر آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 21 جو کہ رکوع نمبر 1 اور 2 ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ زمر ایک مکی صورت ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 59 سورہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے الزمر، الزمر اس کا روٹ زید میم رے ہے اور اس کے لفظی معنی بانسری بجانے ہے، اور زمرہ جس کی جمع زمر ہے اس سے مراد منتشر فوج اور جماعت کے ہے، اور ایک ایسی جماعت جسے اکٹھا کرنے کے لیے عموماً کسی بگل وغیرہ سے کام لیا جائے۔ لینگویج یا زباندانی کے جو اکثر ایکسپرٹس ہیں یا جنہیں ہم علماء بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک اس کے معنی تھوڑی یا چھوٹی جماعت کے ہیں۔ اس طریقے سے زمر سے مراد چھوٹی چھوٹی ٹولیاں یعنی کہ ٹروپس ہیں۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عام طور پہ ہم اسے زمرہ کے طور پہ پروننس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیٹیگری کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ 2 دفعہ قرآن حکیم میں آیا ہے اور اس کا ذکر اسی سورہ میں ہے۔ ان معانی سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سورہ میں ہمیں اچھا اور برا طرز عمل رکھنے والوں کے بارے میں اور ان کے انجام کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا، اور ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہو جائے گا کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ وہ ٹولی در ٹولی کسی خاص مقام یا خاص انجام کی طرف پہنچیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل اتارا جانا، نازل کیا جانا، یا انگلش میں آپ کہتے ہیں کہ ریولیشن۔ تنزیل الکتاب تو اتارا جانا اس کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو کہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں ایک قسم کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے، کسی کو اس بات کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کتاب میں وہ مکمل رہنمائی موجود ہے جو کسی بھی شخص کو اپنا مقصد حیات پانے کے لیے درکار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کی مکمل تفصیلات اور وضاحت موجود ہے، اور اس وضاحت کے لیے مختلف اقوام کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس کتاب میں کائناتی امور اور ان کی تخلیق اور ان کے نظم و نسق کا مکمل نصاب بھی موجود ہے۔ ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اس کا نازل کیا، یہ ہم نے نازل فرمایا ہے۔ انا انزلنا الیک، بے شک یہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، لیکن کتاب بالحق، ایک کتاب حق کے ساتھ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ نازل کیے جانے کا کیا مقصد ہے۔ فاعبد اللہ، کہ عبدیت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلص اللہ الدین، مخلص ہو کر اس کے دین کے۔ تو دوبارہ مقصد سنیے گا، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کی عبدیت کریں اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کے اس کے دین کے۔ فاعبد عبد سے بنا، عین بے دال، تو بندگی کرو، عبادت کرو، غلامی کرو۔ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو آقا کی مرضی وہ ہے جو کچھ غلام نہیں کر پا۔ الدین، الدین کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے تنوع، دال نون واو، اس کا مطلب ہوتا ہے آئین، کوئی قاعدہ قانون، لاہ عمل، ضابطۂ حیات، یا انگلش جس میں ہم کہتے تھے کوڈ آف کانڈکٹ، آپ اسے کانسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے، اور جو شرط رکھی گئی ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ یا خالصتاً
اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ دین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق منوان عمل کرنا۔ الا للہ، الا للہ، الا سن لو، جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے، الا للہ الدین الخالص، سن لو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے دین خالص۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خالص ہے اور خالص چیز کو پسند کرتا ہے۔ جس چیز میں کوئی ملاوٹ ہوگی اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین، اور جن لوگوں نے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو بنا رکھے اس کے علاوہ سرپرست، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے کچھ اور اپنے ولی بنا رکھے ہیں، سرپرست بنا رکھے، نعبدہم، نہیں، اور کیا کہتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا یقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں مقرب بنا دیں اللہ تعالیٰ کا ایک قریبی۔ آپ یہ دیکھیے مقصد کیا ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو اللہ کے چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں، کہ ہم تو اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا ایک قریبی، اللہ کا ایک نزدیکی مقرر بنا دیں، ہمیں بھی اللہ کا قرب دلا دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرما دے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے مابین ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اب یہ قانون بتایا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا، من هو کاذب کفار، جو جھوٹا ہو اور ناشکرا، تو اللہ کسی جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی یا سرپرست یا رہنما بنانے والے اس گمان میں رہتے ہیں کہ ایسی ہستیاں چونکہ اللہ کے قریب ہیں، اس لیے ان کی سیوا کرنے سے، ان کی پوجا کرنے سے وہ اپنے مریدوں کو بھی، اپنے پجاریوں کو بھی اللہ کا پسندیدہ اور قریبی بنا دیں گے۔ یہ محض ایک بھول ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے، اس لیے لوگوں کا کہا ہوا جھوٹ قرار دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے والوں کا ہدایت نہیں۔ جو بھی اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرے گا اور جو جھوٹ بولے گا اسے کبھی ہدایت نہیں، کیونکہ دین پر عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ یہ دین بھی اللہ نے بنایا، اس لیے اس کے اوپر عمل بھی خالصتاً اللہ کے لیے۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا، یا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ان یتخذوا ولدا، کہ وہ بنا لے کسی کو اپنی اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو منتخب فرما لیتا اپنی خلق میں سے جس کو بھی چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ تعالیٰ، نہیں اس جیسا۔ زبردست۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس اللہ نے تو آسمان و زمین کو حق کے ساتھ تکلیف فرمایا ہے۔ حق کا روٹ ہے ہے کاف کاف، حق کے اوپر مبنی ہونا، بالحق کے حق کے اوپر مبنی، حق کے ساتھ یا حقیقی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں جینون، ریئل، with facts, with truth, with justice۔ جو قبر اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے لیل کو نہار پہ، لپیٹتا ہے رات کو دن پہ، اور جو قبر النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے نہار کو لیل پہ، یا دن کو رات پہ۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر فرما رکھے ہیں شمس و قمر، کل یجری لاجل مسمی، ہر کوئی چلے جا رہا ہے، ہر کوئی جاری ہے ایک اجل مسمی کا۔ الا سن لو، جان لو، خبردار ہو جاؤ، هو العزیز الغفار، وہی ہے عزت والا، بخشنے والا۔ اب یہ جو ٹرمنالوجی آپ کے سامنے انڈر لائن بھی کی ہوئی ہے، وسخر الشمس والقمر، اب شمس و قمر کی تصویر سے مراد یہ ہے
چونکہ یہ ہمارے لیے مسخر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ حیوانات، نباتات اور دیگر مخلوقات کے بھی کام آ رہی ہے۔ آج کے سائنسی دور میں سورج کی روشنی سے ہم بجلی بھی بنا رہے ہیں، غرض کہ سورج کی روشنی اور حرارت کے علاوہ متعدد ایسی خصوصیات ہیں جو ہماری زمین پہ زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح چاند رات کو اپنی چاندنی بکھیرتا ہے، جو ایک طرف تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے اور دوسری طرف پھلوں میں مٹھاس کا باعث ہے۔ اس طریقے سے ٹرمنالوجی آئی ہے لأجل مسمى۔ اجل مسمى دو لفظوں سے بنا، اجل الف جیم لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہوتا ہے انگلش میں جب ہم کہتے ہیں ٹرم مقرر کردہ مہلت یا مقرر کردہ وقت، یا آپ اسے طے کردہ وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹرم، فکسڈ ڈیوریشن، ٹائم یا پھر ایک اپوائنٹڈ ٹائم۔ اور مسمى ہوتا ہے نامزد کردہ، اس کا روٹ ہے سمو، جس سے آپ اسم کا لفظ بنتا ہے، نامزد شدہ، مقرر کردہ، اپوائنٹڈ۔ اب اگر دونوں لفظوں کو آپ جمع کر دیں، اجل اور مسمى کو، تو یہ بنے گا حاصل شدہ یا طے شدہ مدت عمل، جو ہر کسی کو ملی ہوئی ہے کہ اس کے اندر اپنا کام کر لے، اور یہ مدت ختم ہونے کے بعد اس بات کا باقاعدہ حساب لیا جائے گا کہ اس مدت میں آپ نے کیا کام کیا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے خلق فرمایا تمہیں نفس واحدہ سے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر بنا دیا اسی میں سے اس کا جوڑا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور نازل فرمایا تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے۔ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اور تخلیق فرماتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطن میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک خلق کے بعد اگلی خلق، ایک تخلیق کے بعد اگلی تخلیق، ایک مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم، تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی ملکیت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے، فَأَنَّ تُصْرَفُونَ، تو پھر کدھر چکر کھا رہے ہو، پھر کہاں سے پھرے جا رہے ہو۔ اب ٹرمنالوجی ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، ذرا اس پہ غور فرمائیے گا۔ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 143 اور جو 144 ہے، اس میں بھی ذکر آیا تھا، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، 8 جوڑے، ثمانیۃ ازواج، بھیڑ میں سے جوڑا، بکری میں سے جوڑا۔ کہیں کیا اس نے حرام فرمایا دونوں نر یا دونوں مادہ، یا وہ جس پہ مشتمل ہے ارحام ان دونوں ماداؤں کے، بتاؤ مجھے علماً اگر ہو تم سچے۔ ٹھیک ہے، جو آیت نمبر 144 ہے، اور اونٹ سے جوڑا اور گائے سے جوڑا۔ کہیں کیا اس نے حرام فرمایا دونوں نر یا دونوں مادہ، یا جس پہ مشتمل ہے ارحام دونوں ماداؤں کے، یا کیا تم موجود تھے جب وصیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ؟ اس سے بڑا ظالم کون جو خود سے بنا کے اللہ تعالیٰ پہ لگائے جھوٹا الزام اور بے راہ کرے لوگوں کو بے علمی سے۔ یقینا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں۔ اب یہ جو 4 جوڑوں کی بات کی گئی، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، اب ان پہ غور کریں۔ آپ کو قد کا فرق بھی نظر آئے گا، آپ کو جسامت کا فرق بھی نظر آئے گا، آپ کو رنگ کا فرق بھی نظر آئے گا، آپ کو ان کی بولی کا فرق بھی نظر آئے گا، ان کی عادتوں کا بھی فرق نظر آئے گا۔ کئی چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی اور کئی چیزیں آپ کو مشترک نظر آئیں گی۔ اب یہاں پہ کہ 8 جوڑوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ آپ تسلی سے بیٹھے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم انکار کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ غنی ہے تم سے۔ اور غنی کیا ہوتا ہے؟ غنی، غین نون یہ سے بنا، بے نیاز، بے پرواہ، فری فرام نیڈ۔ بھائی جان رکھو، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ایسی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کا کوئی کام رک جائے، وہ تو بے نیاز ہے۔
ولا یرضا لعباد الکفر، اور وہ نہیں ہے راضی، وہ نہیں ہے خوش اپنے بندوں کے کفر کرنے سے، اپنے بندوں کے انکار کرنے سے. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کرو، اگر تم اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، یرضاہ لکم، تو وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے پھر تمہارے سے. وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو نہیں کوئی بوجھ اٹھاتا، بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تم سب کی مراجعت اپنے رب کی طرف سے. فَيُنَبِّئُكُم، تو پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو اعمال تم کرتے رہے ہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اسے ہر طرح کے علم ہے، اور جو کچھ وہ تو واقف ہے جو ذات صدور میں، جو کہ تم نے سینوں میں چھپا رکھا ہے. تاجروں کا لفظ آیا تھا، یہ بنا وزن سے، جسے ہم کہتے تھے وزن، وزن یا بوجھ. تو تاجروں بالبیع، یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، اپنے کافی ہوگا. جو لفظ آیا تھا مرجعوں کو، یہ بنا رجع سے، جسے ہم اردو کا لفظ بناتے تھے رجوع کرنا. تمہیں رجوع ہونا ہے، تمہیں لوٹ کے رہنا ہے. یور ریٹرن، مرجعوں کو یور ریٹرن. پھر لفظ آیا تھا فَيُنَبِّئُكُم کو، نبی نبا نون بے الف سے بنا، پھر وہ تمہیں خبر کر دے گا. He will tell you, he will inform you. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا، جب انسان کو مس کر جاتی ہے کوئی تکلیف، کوئی ضرر، دعا ربہ منیبا الیہ، دعائیں کرتا ہے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. ثم اذا خبرہ، پھر جب وہ عنایت فرما دیتا ہے، جب اسے دے دیتا ہے نعمت منہ، اپنی نعمت میں سے کچھ، نسجا، تو پھر بھول جاتا ہے. ما کان یدعو الیہ، تو بھول جاتا ہے جس کے لیے دعائیں کر رہا تھا، جس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا اس سے پہلے. من قبل وجعل للہ اندادا، اور وہ بنا لیتا ہے اسی کی نظیر، وہ بنا لیتا ہے اسی کے ہمسر، لیضل عن سبیلہ، کہ دور کر دے اس کی راہ سے. کل تمتع بکفر کا قلیلا، کہہ دیں، کل کہہ دیں، تمتع، تمتع کر لو، فائدہ اٹھا لو، چند دن مزے کر لو، بکفر کا قلیلا، اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ، ایک حقیق سا فائدہ اٹھا لو. انک من اصحاب النار، بے شک تو ہے اصحاب النار میں سے، بے شک تجھے آگ میں ڈالنا ہے. منیب کا لفظ آیا تھا، منیب نوک سے بنا، نون واو بے، رخ کرتا ہے، منہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، ٹرننگ، اس کی طرف ٹرن لے لیتا ہے، پورا اسی کی طرف ہو جاتا ہے. خبر خے واو لام سے بنا، وہ اسے دے دیتا ہے. یہ بیسٹوز آ گیا. پھر لفظ آیا تھا انداد، انداد بنا ندد سے، نون دال دال، اسی کی مثل، جو اس کا ہمسر قرار دینا. سیٹ اپ لائکس اور سیٹ اپ ایکولز. پھر لفظ آیا تھا تمتع، اسے ہم عام طور پہ تمتع کا لفظ بناتے ہوتے ہیں. متا، میم تے این سے بنا، جس سے ہوتا ہے بہرامند ہونا یا کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، ٹیک ایڈوانٹیج اور ٹیک بینیفٹ. اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہے، عام طور پہ جو پاکستان سے ہم لوگ حج کرنے جاتے ہوتے ہیں، یہ 40 دن کے لیے خاص طور پہ، تو ہم لوگ پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد حج کرتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہوتے ہیں حج تمتع. تو گئے آپ حج کے لیے تھے، لیکن آپ نے فائدہ اٹھایا کہ آپ پہلے گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے عمرہ بھی کر لیا. اب کچھ لوگوں کا یہاں پہ جو ایک طرز بتائی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کچھ جھوٹے خدا بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کے برابر کا قرار دیتے ہیں. خود بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور ان کا مقصد سوائے ذاتی فائدے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنے اس حقیر کام سے اس دنیا میں کچھ تھوڑا بہت فائدہ تو شاید اٹھا لیں، لیکن ان کا انجام اس آیت کی روشنی میں بہت بھیانک ہوگا. امن ہوا قانتن، بھلا جو مؤدب ہے، قانتن، قانتن جو بندگی میں لگا ہوا ہے،
جو سراپا ادب و نیاز ہے، جو پوری طرح مطیع و فرمان ہے اور ہر وقت اللہ کی فرمان برداری میں لگا ہوا، امن ہوا قانت انال لیل، بھلا جو مؤدب ہے، جو سراپائے ادب و نیاز ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدہ سجدے کرتے ہوئے، وہ قائم اور قیام کی حالت میں، یحذر الآخرۃ، وہ فکر مند رہتا ہے آخرت کے بارے میں، وہ یرجو رحمت ربہ، اور امیدوار ہے، جو امید رکھتا ہے اپنے رب کے رحمت کی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کل کہہ دیں، هل يستوي الذين يعلمون، کیا مساوی ہے یا کیا مساوی ہو سکتا ہے ایک جو علم رکھتا ہو، والذین لا یعلمون، اور جو علم نہ رکھتا ہو، یا کیا علم والے اور لا علم برابر ہو سکتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو پاتے ہیں کھلے ذہن والے۔ اب یہ قانون بیان کیا گیا ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اب ایک مثال لیں، فرض کریں کسی محفل میں 100 بندے ہیں، اور ان میں سے صرف 10 بندے ہیں جو انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وہ مفکر ہیں، کچھ ان میں سے سائنسدان ہیں، جبکہ باقی جو 90 ہیں وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ اب خود بتائیے کہ محفل میں توجہ لوگوں کی ان 10 پڑھے لکھوں کی طرف جائے گی، یا وہ جو 100 جاہلین اکٹھے ہیں ان کی طرف جائے گی؟ یہ جو 10 تعلیم یافتہ ہیں، یہ دوسروں کی نسبت دنیا کے کسی بھی ملک میں بآسانی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، ریسرچ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہر ترقی یافتہ ملک ان کو ہنسی خوشی امیگریشن دینے کو بھی تیار ہوگا۔ اور یہ ان کی عزت جو ہے یہ صرف اور صرف علم و فضل کی وجہ سے ہے۔ علم کی وجہ سے انہیں ایک عزت بھی ملی اور تکریم بھی ملی۔ اب ذرا باقی 90 کا حال دیکھتے ہیں۔ وہ مالی اعتبار سے جتنی مرضی ترقی کر لیں، بڑے بڑے گھر بنا لیں، بہت پیسہ بنا لیں، دولت کے انبار لگا لیں، ان کو ان 10 آدمیوں پہ کبھی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، حالانکہ تعداد میں نہ ہونا، اور ان کے پاس وسائل کی بھی کثرت ہے۔ اگر ان 90 آدمیوں کو کوئی بھی ترقی کا کام کرنا ہوگا تو یہ انہیں 10 میں سے کسی نہ کسی کو محتاج ہوگا۔ چنانچہ جس آدمی کے پاس علم ہوگا، چاہے وہ دنیا کا علم ہے یا روحانی علم، اسے دوسروں پہ برتری حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس دنیاوی علم ہے تو دنیاوی معاملات میں وہ ممتاز ہے، جبکہ روحانی علوم حاصل کرنے والا بندہ تمام دنیاوی علوم رکھنے والے بندوں سے افضل ہے۔ یہ نتیجہ نکلا کہ اگر انسان دنیا میں باعزت ہے تو اسے دیگر مخلوق پہ شرف اور فضیلت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف علم ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، قل کہہ دیں، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان رکھتے ہو۔ اور ایمان رکھنا کیا ہے؟ کہ آپ نے تسلیم بھی کیا، آپ نے عمل بھی کیا، آپ نے مشاہدہ بھی کیا۔ اتقوا ربکم، تقوی حاصل کرو، تقوی پاؤ اپنے رب سے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے کیا احسن کام اس دنیا میں، حسنہ، ان کے لیے احسن، کیا کہتے ہیں، کر بھلا تو ہو بھلا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور زمین اللہ کی ہے وسیع۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک پورا دیا جائے گا صابروں کو ان کا اجر بغیر حساب کے۔ احسنو کا روٹ ہے حسن، ہے سین نو، بہتر، بیٹر۔ احسنو ہو ڈو بیٹر، جو بہتر کام کرے، بہتر کارکردگی کرے۔ پھر واسعہ کا لفظ آیا تھا، واؤ سین این سے بنا، پھر وسعت والے، اسپیشیس۔ احسن ہو کا ایک اور جو مفہوم ہے وہ احسان کرنا بھی ہے۔ تو جو دنیا میں احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے، اور احسان کسی دوسرے کی بھلائی بغیر کسی غرض و غایت کے
اور بغیر صلہ استائش کرنے کا نام ہے۔ ابھی جو ٹرمنالوجی ہے ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس کا مراد یہ ہے کہ بہت سارے مواقع ہیں جن سے فائدہ اٹھا کے آدمی ترقی کی بہت ساری منازل طے کر سکتا ہے، چاہے یہ ترقی دنیاوی ہو، علمی ہو، سائنسی ہو یا روحانی ہو۔ جو بھی احسان کی عادت اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا فرمائے۔ پھر لفظ آیا تھا یوفا، وفی، واؤ فی یہ سے بنا، جسے ہم عام طور پہ کہتے تھے وفا کرنا۔ تو وفا کرنا کیا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ایز سچ لوٹا دینا۔ انگلش میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں پے بیک ان فل۔ کل انی امرت، کل کہہ دیں انی امرت، مجھے امر ہے، میرے ذمہ یہ کام ہے، ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ عبدیت کروں اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کے، اسی کے دین۔ کہ بھائی میری یہ ذمہ داری ہے ایک میسنجر کے طور پہ کہ میں سب سے پہلے اللہ کی عبدیت کروں، کہ پورے کا پورا اپنے اللہ کا ہو جاؤں، میرا ہر کام اسی کی رضا کے مطابق ہو، میرا ہر سٹیپ اسی کی خوشی پہ، اور میں ہر وقت اسی کے قانون کے تابع فرمان رہ کے اپنی پوری زندگی کو گزاروں۔ وہ امر تو، اور مجھے یہ امر ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں ہو جاؤں یا میں بن جاؤں سب سے پہلے مسلم، سب سے پہلے میں ہوں جو اللہ کے حکموں کو تسلیم کروں، اپنا سر تسلیم خم کروں اور ان کے اوپر عمل کر کے رکھوں۔ کل انی، کل کہہ دیں انی اخاف، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، پھر عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو پھر ایک یوم عظیم کا عذاب جو ہے وہ آپ اٹھائے گا۔ قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی، آپ کہہ دیں، کل کہہ دیں اللہ اعبد مخلص اللہ دینی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں خالص کر کے اس کے لیے دین کی۔ اب یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے پہلی دونوں آیتوں سے لے کے ابھی تک یہ 14ویں ہم آیتیں پہنچے ہیں، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آ رہی ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت خالص ہو کے اسی کے لیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سورہ اخلاص کو بھی دیر میں لائیے، اس میں کوئی لفظ اخلاص کا نہیں ہے، تو پھر بھی سورت کا نام اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیں اللہ اللہ الصمد، اللہ سماعت کے حالات میں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی خاندان نہیں۔ یہ 5 چیزیں بتلائی گئی۔ جب مجھے دوسری آیت تھی اللہ الصمد، اس میں وہ صفت بیان کی گئی ہے جس میں مخلوق اپنے رب کی صفت کو اپنا سکتی ہے، باقی 4 صفات مخلوق نہیں اپنا سکتی، اور وہ ہے بے نیازی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اگر مخلوق بھی بے نیازی اختیار کرے، بے نیازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے کوئی رشتے ناطے توڑ لینے، بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اور ساری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ کریم پر رکھنا، کہ اللہ کا نیازمند ہو جانا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بے نیازی کے ساتھ۔ اب یہاں چونکہ لفظات دین کا بھی آ رہا ہے، تو مطلب کہ اللہ کے دین کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس کے اوپر عمل کرا ہونا ہے، اپنا ایک ایک قدم اس کی رضا کے مطابق۔ اول المسلمین کی ٹرمنالوجی سے استعمال ہوتی ہے، یہ یہاں بھی آیا، اور یہ لفظ کئی دفعہ نبیوں نے اپنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ ورڈ یوز کیا، کچھ اور پیغمبر ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی آیا کہ بھائی مجھے میرے پاس تو وہی آتی ہے، اور مجھے امر ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان پڑھوں، میں سب سے پہلے سے تسلیم کروں۔ یہ نبی اور رسولوں کا شیوا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سب سے پہلے انہوں نے من و عن تسلیم کیا، اپنے عمل سے اس کی شہادت دی. تو بیسیکلی اس کے دو مقاصد نظر آتے ہیں. نمبر ایک، دوسروں کے لیے ایک ایسا عملی نمونہ فراہم کر دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ عمل کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کا حق کیسے ادا کرنا ہے. اور دوسرا، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ان احکامات پہ عمل کرنا تو ممکن ہی نہیں. اور اسی طرز عمل کا مظاہرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہی طرز عمل اللہ کے جتنے بھی پیغام پہنچانے والے ہیں ان کے. فَعْبُدُوا، تو عبادت کرو. اب ایک پوری بات واضح کر دی گئی کہ بھئی کیا ریکوائرمنٹ ہے. یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کا کیا مقصد ہے، وہ پورا کھول کے بیان کر دیا گیا کہ خلوص کے ساتھ اللہ کریم کی عبدیت. اب آگے چوائس دیا جائے، فَعْبُدُوا، تو عبادت کرو، پوجا کرو، بندگی کرو، مَا شِئْتُم مِّن دُونِہ، جسے چاہو اللہ کو چھوڑ کے. بھئی اللہ کو، اگر یہ ہے حقیقت، اب تمہاری مرضی ہے کہ کس کی تم نے عبادت کریں. کل کہہ دے، ان الخاسرین، بے شک خسارے والے ہیں، الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں ڈالا ہے اپنی جانوں کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، یوم القیامہ. تو جنہوں نے بھی اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال لیا ہے یوم القیامہ کو، یہ ہے جو حقیقی خسارے میں پڑے ہوئے. اور خاسرین یہ کیا ہے؟ خسر، گھاٹے میں پڑے ہوئے، دیوالیے. بیسیکلی وہ لوگ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا ٹھیک استعمال نہیں جانا، اور اگر جانتے تھے تو ٹھیک استعمال نہیں کیا، کیونکہ صلاحیتیں سب کو ایک ہی جیسی ملی تھی. جنہوں نے اپنی عقل، سمجھ اور صلاحیتوں کے ساتھ نبیوں کے فرمانوں پہ غور کیا، ان کو حق جانا، حق مانا، اس پہ عمل کیا، انہوں نے اپنی زندگی سنواری. اور جنہوں نے اپنی مرضی کو سامنے رکھا، کیونکہ جب آپ اپنی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر کبھی بھی آپ کو صحیح پکچر نظر نہیں آ سکتی، کبھی بھی آپ حقیقت کی طرف نہیں پہنچ سکتے. لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا، اور غلط استعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے لو. اللہ، جان لو، سن لو، ذالک، یہ ہیں وہ لوگ، یہ جن میں خسارے میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو ڈالے، یہ ہیں وہ لوگ، هو الخسران المبین، جو سری خسارے میں پڑے، واضح طور پہ، بیان طور پہ خسارے کا شکار ہے. لہم من فوقہم، لہم، ان کے لیے، لہم من فوقہم ظلال من النار، ان کے اوپر سائبان ہیں آگ کے، ان کے اوپر سائبان ہوئے آگ کے. ومن تحتہم ظلال، اور ان کے نیچے بھی اسی طرح کے سائبان، کہ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. ذالک، یہ ہے جو خبف اللہ بعبادہ، یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے تمہیں، یہ وہ انجام جس سے خوف دلا رہا ہے تمہیں. یا عباد فتقون، اے میرے بندو تقوی پاؤ مجھ سے، تقوی حاصل کر لو مجھ سے. فتقون، وکی، واؤ کاف یہ سے بڑھو، کہ میرے احکامات کے بارے میں انتہائی باریک بینی سے کام لو، یعنی کہ پورے اتحاد سے عمل کرو. جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے باز ہو، اور جو کرنے کا کہا گیا ہے پوری محنت اور جان فشانی سے بچا لو. کیئرفلی اوبے مائی آرڈرز اینڈ انسٹرکشن، جسے کہتے ہیں ایس او بی ہوتی ہے، ڈوز اور ڈونٹس. تو جو ڈوز کہے گئے ان سب پہ منو عمل کرو، اور جو ڈونٹس ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اپنی ایک عادت بنا لو کہ ہر کام سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہے کہ کیا یہ کام اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کا سبب بنے گا یا کی ناراضگی کا سبب ہوگا. اگر جواب ہاں میں ہے تو کر لو، اور اگر جواب منفی ہے یا اس کے بارے میں شک بھی پڑتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، رک جاؤ، باز رہو، احتیاط کرو اس کے بارے میں. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جو اجتناب کرتے ہیں
والذین، اور جو لوگ اجتناب الطاغوت، جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے، یعبدوها، طاغوت کی عبادت کرنے سے، طاغوت کی بندگی کرنے سے، وانابوا الی اللہ، اور انابت کرتے ہیں اللہ کی طرف، جو طاغوت کی یا شیطان کی عبادت جو ہے اس سے باز رہتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور انابت کرتے ہیں اللہ کی طرف، اپنا رخ ٹوٹلی اللہ کی طرف رکھتے ہیں، ہر دم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لہم البشریٰ، تو ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، فبشر عباد الذین، تو بشارت دے میرے بندوں کو، الذین یستمعون، جو غور سے سنتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں، یعنی صرف سنتے نہیں ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، الذین یستمعون القول، جو بات کو، قول کو چاہے غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اتباع کرتے ہیں احسن، اور اس میں احسن کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت پہ ہیں، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ ہیں جو کھلے ذہن والے ہیں، یہ ہے جو اوپن مائنڈڈ ہے، فیتبعون احسنہ، اس میں سے احسن کی اتباع کرتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قول میں کوئی چیز غیر احسن بھی ہے، نہیں، یہ ہرگز نہیں، کیونکہ جہاں پہ کوئی چوائس دیا جاتا ہے، جہاں پہ کوئی آپشن ہے، تو اس آپشن میں سے جو بہتر ہے وہ اس کو پک کرتے ہیں، مثلا زخم کا بدلہ زخم آپ کا حق ہے، زخم کا بدلہ زخم آپ کا حق ہے، اور یہ قانون ربی کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، لیکن معاف کر دینا ایک احسن ہو، تو جو احسن کام کرے گا وہ معاف کرے گا، لفظ آیا تھا خدا ہو، ہے دال جے سے بنا ہدی، کہ جو راہ انہیں دکھائی گئی ہے، جو رہنمائی انہیں دی گئی ہے، وہ اس کے مطابق ٹھیک رہا ہے، ہیز گائڈ ہے۔ اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں اولو الالباب، اب دیکھیں اولو الالباب کا اوپر بات آ گئی کو تقوی اختیار کرتے ہیں، شیطانی ترغیبات سے دور رہتے ہیں، ان کا ذہن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، بات کو غور سے سنتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ اولو الالباب دروازوں والے، مقصد اس سے مطلب یہ ہے جن کے دماغ کے دروازے، جن کے ذہن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اوپن مائنڈیڈ، اور دوسرا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، ٹھیک ہے، باب کا مطلب انٹرنس ہوتا ہے، انٹرنس داخلے کے لیے بھی ہوتی ہے، باہر سے کچھ چیز اندر آ جائے، اور انٹرنس گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو اس کی دوسری طرف جو ہے کہ اپنی ذات سے باہر نکل کے، اپنی ذات کی نفی کر کے آگے بڑھتے ہیں، اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچتے ہیں، اگر کوئی دینے کی بات ہے تو اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص جس پہ ثابت ہو چکا ہے کلمہ عذاب، افانت تنقذ من فی النار، کیا تم چھڑا سکتے اسے جو آگ میں ہے؟ ایسا شخص جس کے اوپر ایک کلمہ یہ کہا گیا، یہ اللہ کا کہا ہوا عذاب کا جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، تو کیا اسے چھڑا سکتے ہیں جو آلریڈی آگ میں پڑ چکا ہے؟ تن کو چھڑا سکنا، رہائی دلا سکنا، خلاصی کرا سکنا، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، لیکن الذین اتقوا، لیکن جنہوں نے تقویٰ پایا، لیکن الذین اتقوا ربهم، جنہوں نے تقویٰ پایا، جنہوں نے تقویٰ حاصل کیا اپنے رب سے، لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، تو ان کے لیے ہیں بالا خانوں پہ بالا خانے بنے ہوئے، تجری میں تحت الانہار، جاری ہیں جن کے تحت نہریں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد،
اور نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی. لفظ آیا تھا غرف، غرف سے بنا، غین رے فے سے بلند و بالا، جروکی بھی کہا جاتا ہے اور اس سے مراد بلند مقام بھی ہوتا ہے. ہائی مینشنز، اپر چیمبرز، آرا ہائی پلیس. میں لفظ آیا تھا مبنیہ، بنی، بے نون یہ سے بنا، بنی ہوئی. جو اردو میں نہیں ہم کہتے ہیں بنی ہوئی، اس کا بالکل مطلب وہی ہے، بنی ہوئی، بنے ہوئے، دیٹ از بلٹ اپ. پھر ایک بڑے لفظ آیا تاجری من تحت الانہار، انہار. تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرتے ہیں. نہر، نون اے رے اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کے لفظی معنی ہے کسی کو چلانا. لٹرل میننگ کیا ہے؟ کسی کو چلانا. لیکن عام طور پہ یہ جو لفظ ہے کسی ندی، نالا، دریا یا نہر میں پانی کے چلانے کو کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات اس سے مراد پانی کی فراوانی بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ جب پانی کی فراوانی ہوگی تو پھر اس میں روانی ہوگی. انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹو کاز ٹو فلو، ٹو کاز ٹو فلو، اور واٹر کورس having abundance of water flowing in. اسی لفظ سے نہار کا لفظ بھی بنتا ہے. نہار جس سے مراد ہم صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب کا وقت گنتے ہیں، وہ بھی اسی روٹ سے بنتا ہے. A day from dawn to dusk، کیونکہ اس میں بھی ایک فلو ہے. یہ شروع ہوئی، سورج چلتا گیا اور دوسری طرف جا کے غروب ہو گیا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کیا تم نہیں دیکھتے؟ علم ترا، کیا نہیں دیکھتے ہو؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی. فسلکہ، تو پھر اسے گھسا دیتا ہے. جنابیہ، زمین کے، جنابیہ فلت، زمین کے سوتوں میں، جو زیر زمین چشمے ہیں ان میں گھسا دیتا ہے. ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر نکالتا ہے اس سے زراعت مختلف رنگوں کی. ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو زرد ہوتا ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتا ہے اسے چورا چورا، یا کر دیتا ہے اسے ریزا ریزا. ان فی ذالک لذکر، ان فی ذالک لذکر، بے شک اس میں نصیحت ہے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کھلے ذہن والوں کے لیے. فَسَلَكَهُ، سلک سے بنا، سین لام کاف، گزار دیتا ہے، چلا دیتا ہے. میکس اٹ ٹریورس، یا میکس اٹ پاس تھرو. جنابیہ، جنابیہ نون بے این سے بنا، کہ پانی کے سوتے یا زیر زمین پانی کی ندیاں. آپ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹریمز. لفظ آیا تھا مصفرن، سفر، سواد فی رے، اس میں ہے پیلا یا زردی مائع، یلو یا پیل، کوئی بھی آپ لفظ انگلش والا یوز کر سکتے ہیں. پھر لفظ ہے حطامہ، حتم سے بنا، ہے تو نیم سے، اس کا مطلب ہے مغلوب کرنا، پامال کرنا، یا توڑ پھوڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دینا. ٹو کرش، ٹو بریک انٹو پیسز، ٹو کرمبل، رگڑا نکال دینا. اب اس پوری آیت پہ غور کریں اور کھلے ذہن سے، کیونکہ آخر پہ ہے بھی کہ نصیحت وہ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دماغ کے دروازے، جن کے ذہن کے دروازے کھلے ہیں، جو اوپن مائنڈڈ ہیں، جو اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچتے ہیں. اب غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں زندگی کے ایک پورے سائیکل کے، پورا لائف سائیکل جو ہے اس کا احاطہ موجود ہے، جس کی شروعات زمین میں پانی سے اترنے کی ہو. جب زمین میں پانی اترا، اس کی بدولت زمین کی جو خابیدہ صلاحیتیں تھیں وہ بیدار ہو، اور جو بیج ڈالا تھا اس کی پرورش ہو. پودے جو ہے زمین کی کوکھ سے باہر نکل آئے، اور مختلف سٹیجز سے گزرتے ہوئے ایک فصل جو پک کے تیار ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ اگلے مرحلوں کی طرف بڑھتے ہوئے خشک ہو گئی، رنگ بدلے، تھوڑے آخرکار چورا چورا ہو کے ہوا میں بکھر.
بالکل اسی طریقے سے ہماری بھی زندگی ہے. آغاز سفر ماں کے پیٹ سے ہوا. اسٹیجز طے کرتے کرتے ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. پھر نشو و نما پاتا ہے، بڑھتے بڑھتے جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، پھر کمر جھکنے لگ جاتی ہے اور ایک دن رخصت ہو جاتا ہے. کسی کو قبر ملتی ہے، کسی کا جسم جلال دیا جاتا ہے، کسی کا جسم جانور کھا جاتے ہیں. بار کچھ بھی ہوا دوبارہ مٹی تھا، مٹی میں. دوسرا، اس آیت سے دنیا کی بے ثباتی کا سبب ہے. کسی چیز کو دباؤ نہیں ہے، ہر چیز تغیر پر ہے. ہم جانتے ہیں کہ حقیقت نہ تو بدلتی ہے اور نہ اس میں تغیر ہوتا ہے. تو پھر ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہے. کیونکہ اگر ہم غور و فکر کریں تو اس آیت میں اور اسی طرح کی دوسری آیات میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہوتی ہے. خلاصہ آج کے دور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے رہنمائی کتابیں نازل فرمائیں اور ان کتابوں کی تعلیم کے لیے اور ان کے مطابق تربیت دینے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. کہ کتاب ہوگی تو صاحب کتاب ہے، اور اس کتاب کا پورا علم صاحب کتاب کو. اور مقصد کیا تھا ان آسمانی کتابوں کا؟ کہ نوع انسانی کو ان کے مقصد تخلیق اور منصب حقیقی سے آگاہ بھی کر دیا جائے اور اسے حاصل کرنے کے لیے علمی اور عملی رہنمائی فراہم کر دی. اب کتاب پہ عمل درآمد کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے یہ شرط جو ہے طے کرتی ہے. اور خلوص کی مثال انبیاء کرام اور رسولوں کی زندگیاں ہیں. اگر ہمارا طرز فکر کتاب کے مطابق اور طرز عمل نبی اور رسولوں کی زندگی کے مطابق ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کام بن گیا. اور خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا طرز فکر اور عمل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ کوئی اور چیز شامل نہ. ایسا کرنا گویا اس کی حاکمیت اعلیٰ میں شک و شبہ رکھنا ہے، اور شک و شبہ رکھنے والا جو ہے وہ شیطان کا اللہ کار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا. ہر چیز ہمارے لیے بڑا معاوضہ کام کر رہی ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے، اور یہی زندگی کی اللہ تعالیٰ دوسروں سے بغیر کسی غرض و غائب اور بغیر کسی صلہ سرز کے خدمت کیے جانا اور دوسروں کے کام آنا، یہی اعلیٰ ہے. اس کائنات میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک کردار ہے، اور ہر ایک کو ایک بولتے عمل حاصل ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں. عادات کے جو متلاشی ہیں وہ ان پہ غور و فکر کے ذریعے اپنے رب کے عارف بن جاتے ہیں، اور اپنی غرض کے بندے انہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی، وہ ان سے غافل ہی رہتے ہیں. جب دونوں گروہوں کی طرز فکر اور عمل ہی الگ ہے تو یقیناً ان کا انجام بھی الگ الگ ہے. جیسے دن اور سورج، دن اور رات، روشنی اور اندھیرا، علم اور بے علمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بحثیت مسلمان بلکہ سارے پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسنہ کے مطابق عمل کرنے والے کامیاب اور انعام الکرام کے مستحق ہیں، اور کے برخلاف کام کرنے والے ناکام اور سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کون سی راہ چنی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم.